بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مفتاح اسماعیل کی جانب سے حکومت کو ایک سمری ارسال کی گئی تھی، جس میں یہ تھا کہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے، یعنی کہ پیٹرول کی قیمت میں 25 روپے اضافہ اور ڈیزل کی قیمت میں 55 روپے اضافہ کیا جائے۔ لیکن آج تو وزیر اعظم کی طرف سے یہ سمری مسترد کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ اگر IMF کی طرف سے پاکستان کو $1 ارب نہ دیے گئے تو پاکستان کی سیم ٹو سیم سچویشن اس وقت سری لنکا جیسی ہو جائے گی، یعنی کہ پاکستان کی معیشت کا دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ یہی لوگ جب حکومت میں نہیں تھے تو ان لوگوں کے بڑے بڑے دعوے تھے کہ چیزیں سستی کرنا ان لوگوں کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن ان لوگوں کے حکومت میں آتے ہی ہر چیز ڈبل ہو گئی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں کہ پاکستانی قوم وہ قوم ہے کہ ان لوگوں کے گھر چوری کرنے والا چور ڈاکو ہے، لیکن ملک کو لوٹنے والا لیڈر ہے، وہ قائد پاکستان ہے۔ بے شک وہ پاکستان سارا لوٹ کے لندن بیٹھا ہو، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ہمارا ملک ابھی تک اسی کشمکش میں ہے کہ پاکستان کی حکومت کو، یعنی کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے میں امریکہ کی جانب سے سازش کی گئی تھی یا نہیں۔ DGISPR کی جانب سے ایک دفعہ بیان آتا ہے کہ ہمارا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن جب یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک رات کے لیے نئی حکومت کے آتے ہی اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی اور ڈالر نیچے آیا ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ سازش کا لفظ نہیں دیکھا، ہاں مداخلت ہوئی ہے۔ پھر یہ عوام کو بتا رہے ہیں کہ سابق حکومت کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ سر آپ کا سیاست سے کوئی سروکار نہیں، تو سر آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اس ٹائم ملک کا دیوالیہ ہو رہا ہے، معیشت انتہائی بدترین بحران کا شکار ہے، ملکی تاریخ کی بدترین مہنگائی ہے۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان سری لنکا جیسا ہو جائے گا۔ اور ابھی تک آپ لوگ یہ کھیل جو شروع ہوا ہے، کبھی سازش ہوئی کبھی نہیں ہوئی، جب پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے تو آپ بھی ڈیسائیڈ کر کے آگے بتا دیجئے گا کہ پاکستان کو کس چیز نے برباد کیا۔ ابھی تو عوام اچھے سے جانتی ہے کہ یہ سارا سسٹم، یہ سارا رجیم چینج آپریشن امریکہ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ امریکہ خود 2 بار تسلیم کر چکا ہے، ہماری عوام بھی اچھے سے جانتی ہے۔ بس آپ لوگ ہی کنسیڈر کر رہے ہو کہ پاکستان کا 23واں وزیر اعظم بھی بس ایویں ہی اپنی مدت پوری نہیں کر سکا۔ یعنی کہ عوام کو جتنی مرضی آپ فلمیں سنا لو، لیکن پاکستان کا بچہ یہ جانتا ہے کہ روس سے سستا تیل لینے اور OIC کے اجلاس کی وجہ سے عمران خان کا تختہ الٹا گیا۔ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ابھی تک یہ ٹرینڈ عام ہو گیا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ ہمارا وزیر اعظم سعودیہ گیا، UAE گیا، ترکی گیا، لیکن کسی ملک نے اسے قرضہ نہیں دیا، کیونکہ وہ ان لوگوں کو لیڈر کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ وہ ابھی تک صرف اور صرف عمران خان کو لیڈر تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان نے سعودی عرب کا اور UAE کے تعلقات چائنا کے ساتھ اچھے کروائے، اور پاکستان میں OIC کا اجلاس بلوایا، اور یہی چیزیں امریکہ کو ہضم نہیں ہوئیں، جس وجہ سے پاکستان میں عمران خان کا تختہ الٹا گیا، اور یہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے۔ لیکن ہمارے DGISPR ابھی تک اسی کشمکش میں ہے کہ پاکستان میں ہوا کیا ہے۔ امریکہ نے پاکستان میں تو گیم کھیل دی، لیکن اب وہ جو چائنا کے ساتھ گیم کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے چائنا نے شاہ محمود قریشی کو چائنا کے لیے دعوت دی۔ امریکہ کا جو اس وقت مین گیم پلان ہے کہ وہ تائیوان میں اسلحہ بیچے اور تائیوان کے ساتھ چائنا کی جنگ کروائے، اور اس کے بعد بھارت کو اس کے اوپر مسلط کرے اور اپنا اسلحہ بیچے، اور اسی وجہ سے اب شاہ محمود قریشی کو چائنا میں بلوایا گیا ہے، اور اب چائنا کی طرف سے کسی نہ کسی طرح پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو بحال کیا جائے گا، اور پاکستان کی معیشت کو اسٹیبل کرنا چائنا کا مین مقصد ہے۔ پہلے تو امریکہ نے پاکستان میں بندے خریدے تھے، اور اب چائنا اور روس مل کے سیم ٹو سیم وہی گیم کھیلیں گے، اور پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو دوبارہ لایا جائے گا، اور مے بھی کہ اس گیم میں ترکی بھی شامل ہو۔